جی جناب، غلط ناموں سے نہ پکارا جائے یہ تو ہمارا دین بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن بچے آخر بچے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، شاید ان کی انٹینشن اتنی بری طرح ہرٹ کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن پلے گراؤنڈ میں آپ کو لوگوں کی پرسنالٹیز نظر آتی ہیں کہ کوئی کتنا ظالم ہو سکتا ہے، اگلے بندے کی بچے کی تکلیف بھی، حالانکہ سب برابر ہوتے ہیں، سب کی عمریں ایک ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک کوئی بات بری لگ رہی ہے، اس کو تکلیف دے رہی ہے، وہ تھریش ہولڈ نہیں پتہ ہوتا۔ بچے ایٹ دیٹ سٹیج بہت زیادہ سیلفش بھی ہو سکتے ہیں، کرول بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اسی حوالے سے غلط نام جو ہم پکارتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، باڈی شیمنگ کرتے ہیں، کوئی موٹا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی چشمہ لگاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ممانعت ہمارا دین بھی کرتا ہے، اور یقیناً اس میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے علماء اکرام کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عامر محمدی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسین مسعودی بھائی، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ عامر بھائی، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے، بچے ویسے تو کہا جاتا ہے ننھے فرشتے ہیں، کمسن ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس سے اگلے کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم نوعیت کے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا آج، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے آج اس سیگمنٹ کے ذریعے سے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں بچوں کے لیے ایک کانفیڈنس کا میسیج کنوے ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے جب وہ چشمہ لگائیں تو وہ کہیں آئی ایم موسیٰ، میں بھی موسیٰ ہوں۔ تو میرے ساتھ خود اپنے میرے سگے بھانجے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ان کا تو بہت اچھا لگ رہا ہے چشمہ، ان کا بہت موٹا چشمہ تھا، اور ان کے ساتھ پرابلم یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ایک آنکھ بند رکھنی ہے اور ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے، تو اندر باقاعدہ کاٹن لگا کر، ٹیپ لگا کر ایک آنکھ رکھی جاتی کھلی، ایک بند رکھی۔ پورے فیملی کی بچوں کی، کیونکہ سب ایک جیسے تھے، تو ان کی کاؤنسلنگ کی گئی تھی۔ سب سے بڑا رول ماں کا ہے، جیسے ان کی والدہ نے ان کی پشت پر آگے ایک بہت بڑا کام کیا جو ساری زندگی ان کے لیے ایک آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح ایک ٹیچر، معلمہ یا استاذ جو معمار ہوتے ہیں قوم کے، تو ہمیں حادثہ ہونے کے بعد یا کوئی مسئلہ سامنے آنے کے بعد سولوشن نکالنے کے بجائے ہمیں پہلے ہی راہ کو ہموار رکھنا چاہیے۔ اسلام نے تو منع کیا ہی ہے، اور منع اس لیے کیا ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کی تخلیق ہے انسان، اور اس کی تخلیق میں عیب نکالنا گویا خالق کی خلاقیت میں عیب نکالنا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ درہ یتیمی میں ہوئی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اب تشریف لائیں، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں آ رہی تھیں، تو سب کے سب ان خانوادوں کے یہاں گئیں جو امیر کبیر تھے مال و دولت کے اعتبار سے، اور ان کو لے کر چلی گئیں۔ ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، یہ خود بھی بیچاری کمزور تھیں، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود لیا ہے تو اونٹنی میں بھی طاقت آ گئی، یہ بھی توانا ہو گئیں۔ اسی لیے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ نہ تو تمہاری جسامت کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو دل کی پاکیزگی کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اصل میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور قرآن نے سورہ حجرات میں باقاعدہ منع کیا ہے، نہ تو برے القاب سے پکارنے کی اجازت ہے، نہ کسی کا تمسخر اڑانے کی اجازت ہے، یعنی کسی کی اگر یعنی اس طرح کا ایک تصنع اور بناوٹ کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ آپ نارمل حالت میں کسی سے مل بھی نہیں سکتے، اور سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ کسی کی، جس طرح آپ نے فرمایا، قد و قامت پر، اس کی جسامت پر، اور بلکہ میں سن رہا تھا آپ کا ایک پروگرام اپنے گھر میں بیٹھ کر، آپ نے کہا تھا کہ صرف آپ ان معاملات پر تنقید کر سکتے ہیں جو 16 سیکنڈز کے اندر 10 سیکنڈ کے اندر 10 سیکنڈ میں چینج کیا۔ میں نے بہت سیکھا اس سے، تاکہ کیونکہ اس کا کوئی رد عمل کا کوئی نتیجہ تو نکلے۔ اگر نتیجہ نہیں نکلتا کسی کا، آپ کانفیڈنس دیکھیں، انسان کو خود اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھ رہے ہیں تمہارا ہر وہ عمل جو تم آگے بھیج چکے ہو اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ تو آپ کے کسی جملے سے، آپ کے کسی اشارے سے، آپ کی کسی ناگواری کے اظہار سے جو آپ کسی شخص کو یعنی اس کی جو حوصلہ ہے توڑنے کا باعث بن رہے ہیں، یا اس کے قدم کو لڑکھڑانے کا باعث بن رہے ہیں، تو یقیناً یہ سب بھی جب تک وہ گرتا رہے گا، جب تک وہ معاشرے کو، کیونکہ جو لیتا ہے انسان وہی دیتا ہے، جب تک وہ دوسروں کو یہ چیزیں دیتا رہے گا، ہمارے نام میں بھی یہ سب ایبسولوٹلی۔ لیکن اس میں ایک طاقت کا ایکویژن بھی ہمیں نظر آتا ہے علامہ صاحب، کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہی شخص بلی کرے گا جو اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھ رہا ہے، یا تو وہ جسامت میں ہے، یا اس کے پاس پاپولیرٹی زیادہ ہے، وہ 5 کے مجمع میں کھڑا ہو کے کسی بچے کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ اگر فینومینا ہم دیکھتے ہیں، یہ صرف بچوں تک میرے خیال میں نہیں ہے، آپ کہیں جگہ چلے جائیں جہاں گروہ بندی ہوتی ہے، وہ دوسرے کسی شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو کارنر کیا جاتا ہے،
اس سے دین ایک تو ممانعت کیسے کرتا ہے اور دوسرا ہم یقیناً اس روش کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ یہاں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شقی شقی فی بطن امہ وسعید سعید فی بطن امہ، کہ انسان اپنے والدین سے سعادت بھی لے کے آتا ہے اور شقاوت بھی لے کے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ بات آج بچوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو بچے تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ تو فرشتے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بے خطا ہوتے ہیں، ان کی لغزشوں کو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے کسی بھی معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ایک ریلیکس ہے، اس کے لیے ایک سہولت موجود ہے، لیکن ان کے والدین ذمہ دار بنتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اور یہاں پر اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے سوال کیا، اس کا حل تو وہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جو ہماری اور اپنی امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حب نبیکم، حب نبیہا اور قراءۃ القرآن، یہ تین چیزوں کو انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے پیغام میں دیا ہے کہ اگر تم فارمولہ لینا چاہتے ہو تو قراءۃ القرآن، اور اگر تم عمل اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں پیدا کرانے چاہتے ہو تو میری آل اور مجھے دیکھو، یعنی میری محبت جب ہوگی تو یہ محبت جس سے بھی ہو جاتی ہے پھر ادا بھی اسی انداز کی ہونے لگتی ہے انسان کی، یہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ لہٰذا یہ محبت کیوں ڈلوائی گئی، یہ رسول کی محبت، آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں اس کو اتنی تاکید کی گئی کہ دیکھو تادیب کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کس حوالے سے کہ اب وہاں پر بھی بچے تھے، اگر ایک واقعہ میں صرف نقل کر دوں کہ دیکھیے بچوں کی تہذیب اور تمدن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر بچے ہیں ابھی 7 سال سے بھی کم کی عمر ہے، روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر در پر فقیر آ جائے، سوالی سوال کر رہا ہے، گھر میں نان و نفقہ بھی کم ہے، اور ماں باپ اگر والدین روٹی اٹھا کے دیتے ہیں تو سب کے سب بچے بھی اپنی روٹی اٹھا کر کے، ایک فقیر 5 روٹیاں چلی جاتی ہیں مثال کے طور پہ، ہاں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، یہ تربیت ہی تو تھی اس گھر کی کہ جس کے ذریعے سے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جو بیان فرماتے تھے، مسجد میں کیوں بچوں کو لے جانے کی تاکید کی گئی؟ جیسے آپ نے کہا کہ واپس آ کے حضرت بی بی فاطمہ کو وہ پورا بیان سناتے تھے، جی واپس آ کر کے سناتے ہیں، یہ تربیت ہی تو تھی کہ یعنی جو اچھی چیزیں، اب اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ گھر میں آ کر کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی باہر کے واقعے کو نقل کرتا ہے تو اس میں خود بخود کریکشن بھی ہوتی جاتی ہے۔ یہ تو معصومین کی بات چھوڑ دیجئے، اس گھرانے کی بات نہیں ہو رہی، اور میرے خیال میں فیملی کو بھی اور پیرنٹس کو بھی پتہ لگتا رہتا ہے کہ بچے میرا کی بچہ صحبت کس کیا ہے نہج اور پہ جا رہا ہے، کس سوچ پہ جا رہا ہے، کس فکر پہ جا رہا ہے۔ اور اسی لیے پھر میں اور بھی کہوں گا کہ چونکہ آج ایک یوم ضربت بھی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے بچوں کے، دیکھیے معاشرہ، آج کا معاشرہ، اب ہم اپنے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ ایک چیز کے ساتھ، اگر ہم اگلی نسل کو تربیت کر دیں، اگلی نسل کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، ان کے لیے اچھا کلچر ڈیولپ کر دیں تو ہمارا یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، ورنہ 40 کے بعد تبدیل ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ بالکل، اچھا یہ بات بڑی اہم ہے، لیکن بولینگ کا جو کلچر ہے جہاں پہ آپ ایک اپنی خود ساختہ برتری کو دوسرے پہ مسلط کرتے ہیں، یہ ہماری گفتگو آج جاری رہے گی، لیکن اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریحان انور، اور بریک کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے، تو ریحان بھائی آپ سے گزارش ہوگی کہ ایک خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیے۔ ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ الحمدللہ آج 19واں روزہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے بعد دوزخ سے نجات کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایز اے چائلڈ بھی مجھے اکثر یہ بات میرے ذہن میں آتی تھی، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کا عشرہ، اس میں یقیناً بات ہے نعمتوں کی، برکتوں کو سمیٹنے کی۔ دوسرا سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہم اس کے منظور اور مکرم لوگوں میں شامل کر دیے جائیں، تو ہم استغفار ہمارے لیے اہم ہے۔ لیکن جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ پھر آپ جہنم سے آپ کو نجات مل جائے، تو ایک پورا عشرہ جہنم کی نجات پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی، یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ استغفار کا تصور میرے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بخش دیا جائے، آپ کو جہنم سے نجات مل جائے، لیکن ایک پورا عشرہ جو صرف اور صرف جہنم سے نجات کا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو مسلمان ہر روز جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے، بے شک، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود جہنم، اور ایک بات میں 3 مرتبہ جو کسی نے یہ جملہ کہا، جہنم خود دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اسے مجھ سے بچا لے۔ اور پھر جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم صدقہ دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو یہ عمل تو ہر روز جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رمضان المبارک گزارا اور استغفار کے کلمے پڑھے تو یہ سمجھ لیا کہ میری مغفرت ہو گئی، یہ ایک مستقل عمل ہے، کیونکہ آخر وقت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے رب کی بندگی میں لگے رہنا ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کامیابی کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جہاں تک یہ آپ نے اشرات کی تقسیم کی بات کی ہے، تو ان روایات میں کچھ سقم ہے اور اس پہ کچھ کلام کیا محدثین کرام نے، تاہم یہ بھی ایک گریجولی ایک سسٹم ہے، یعنی شروع میں جب رمضان آیا تو آپ نے اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کیا، درمیان میں آپ اس قابل ہوئے کہ اللہ کی مغفرت آپ کو عطا ہوئی، اور اب آخر میں جب کہ آپ یوم جائزہ اور لیلۃ الجائزہ پہ پہنچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ اور اسناد انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک مستقل عمل ہے، اور میں یہ عرض کروں گا، آپ نے جو ابھی اس سے وقفے سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا تھا، آپ کو یاد تھا تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ عموماً جب کوئی کسی میں خامی نکالتا ہے تو دراصل وہ اپنی کسی خامی کو چھپا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے اندر کمی کو تلاش کرتا ہے، اور عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تکبر میں آ کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، تو ماہرین نفسیات نے یہ بات بتائی ہے کہ جو احساس برتری کا شکار ہوگا وہی دراصل احساس کمتری میں مبتلا ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کو انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ہرٹ پیپل، یعنی جو خود دکھا ہوا جن کا دل ہوتا ہے، جو زخمی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اعتماد کو، ان کی سیلف رسپیکٹ کو، ان کی انا کو ٹھیس لگی ہوتی ہے، وہی ٹوٹے پھوٹے لوگ پھر وہی درد دوسروں میں بانٹتے ہیں ان پہ، اور یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پاورفل فیل کرانے کا، اپنے آپ کو اہم اور ویلیڈیٹ فیل کرانے کا۔ اچھا جی، جب ہم اسلامی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم نے بہت اہم واقعات کی بات کی، آج جس طرح کہ 19واں رمضان المبارک کا دن ہے اور اس کی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ آج ہی وہ دن تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاری ضرب سے پھر ثابت ہوئی، اس کے حوالے سے آپ ضرور بیان کیجیے۔ فزت ورب الکعبہ، ایک جملہ آج اذان فجر میں، نماز فجر کے بعد میرے مولا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد کوفہ میں، جو علی ساری زندگی ہر فتح پر، ہر کامیابی پر نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، یہ آج کے موقع پر آ کے آپ فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں آخری مرحلے میں، یعنی گویا اپنی زندگی کے دور میں یہ کہہ دے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دن پہلے، یعنی اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جب بھی جنگ ہوتی تھی اور فتح یاب ہوتے تھے مسلمان، تو سارے مسلمان اصحاب خوش ہو رہے ہوتے تھے جی، لیکن علی مرتضیٰ جب رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے تو مغموم نظر آتے تھے۔ یا علی، کیا بات ہے، سب خوش ہیں، تم کیوں مغموم ہو؟ تو حضرت علی کہتے تھے میں تو گیا تھا شہادت کے لیے، میں تو گیا تھا لقاء اللہ کے لیے، میں تو گیا تھا فنا فی اللہ کے لیے، لیکن خدا نے مجھے غازی بنا کے لوٹا دیا۔ یعنی میں لقاء اللہ چاہ رہا تھا
اور خدا نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس دنیا کو کہ جس کو میں 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں پھر وہیں لوٹا دیا. یعنی میں جا رہا ہوں تیرے سفر کی طرف, تو لوٹا دے رہا ہے کہ ابھی تمہارا کام باقی ہے دنیا میں. تو پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ خواب میں خود رسول خدا, ان کے چچا حضرت امیر حمزہ, حضرت جعفر طیار, یہ ساری ہستیاں آئی اور یہ جملہ ان کو ملا کہ اب علی آپ کو واپس آنے کا وقت آ گیا ہے, یعنی آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی. یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمار یاسر کے حوالے سے, اور بڑے مقدس صحابیوں میں سے ہیں اور اوائل کے مسلمانوں میں سے ہیں, ان کی والدہ, یعنی اسلام میں بھی حضرت علی کی شہادت اپنی جگہ, لیکن اسلام کی شہادت میں پہلا رتبہ خدا بند عالم نے ایک خاتون کو دیا جو حضرت سمیہ کی صورت میں ہے. یعنی ان کی شہادت ہو رہی ہے عمار یاسر کی والدہ موجودہ, اور عمار یاسر کے لیے خود رسول اکرم نے خوشخبری بھی تھی. آپ کو اکثر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اصحاب چھیڑتے تھے, جو ہے تو نا مذاق تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اچھا, مزاح المومن تو عبادہ ہے, مذاق اڑانا حرام ہے. یہ تھوڑا سا فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ مزاح میں اور مذاق میں کیا فرق ہے. یہ اگر ہم آسان کر لیں اس کو تو بہت مشکل آسان ہو جائے گی. اور احساس کمتری ہی شیطان کو تھی کہ ابا واستکبر کان من الکافرین. یہاں پر بھی ہر معاشرے میں دیکھا جائے, علی مرتضیٰ کے حوالے سے بھی یہ شہادت کے لیے بھی رسول خدا نے فرمایا شقی ترین شخص ہوگا قیامت تک کہ جو علی تمہیں وار کر کے ضرب لگائے گا. کون علی ہے؟ میں کہوں یا علی آج آپ کامیاب ہوئے, آپ تو ہمیشہ سے کامیاب تھے. جب آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی تب آپ کامیاب ہوئے. وہ موقع تھا کہ کعبے میں آ رہا ہے, کعبے میں آنے کے وقت کہنا چاہیے تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نہیں, وہاں بت رکھے ہوئے تھے لیکن 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولتا میرا رسول, اور نہ غذا لیتے ہیں لیکن علی. اور جب رسول خدا تشریف لاتے, آغوش رسالت ملتی ہے, گرمی نبوت ملتی ہے, میں کہتا ہوں تو علی محسوس کر لیتے ہیں میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ گود مجھے مل گئی جس کام کے لیے مجھے جس کا ناصر بنا کے بھیجا, تو آنکھ بھی کھولتے ہیں, غذا بھی رسول سے لیتے ہیں. یعنی وہ موقع تھا کہ کہنا چاہیے تھا فستو برب الکعبہ, یا یوں کہیے کہ ہجرت کے موقع پر جب علی کیا ہے بستر مرگ پر لیٹے تھے, وہ جو کہ رسول بن کے لیٹ رہے, علی بن کر اٹھ رہے, اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ فستو برب الکعبہ. نہیں, بلکہ میں کہوں وہ منزل کہ جب حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت مل رہی ہو, پورا کنبہ مل رہا ہو, جن کے لیے پوری نسل کی ضمانت رسول مل رہی ہو. اللہ اکبر. جب علی مرتضیٰ کو رسول کی سعاداتیت مل رہی تھی, ان کی نسل میں اولاد رسول آ رہی تھی, وہ وقت تھا کہنے کا کہ ساری دنیا پھر سعادات کے لیے کیا ہے دعا گو ہوگی, ان کی خدمت کرے گی. وہ نسل ملنے والی ہے. فستو برب الکعبہ وہاں کہنا چاہیے تھا, یا پھر خیبر ہو, خندق ہو, احد ہو, کون سا ایسا مارکا ہے جہاں, یا پھر سندوں کے لحاظ سے لے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی منزل ہو, یا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی منزل ہو, یا غدی وہ مقام ہو جو مباہلے کے مقام میں نفس کی منزل رسول پر جا رہے ہوں. ایسے موقع تھے, لیکن علی یہ سب ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. اب جب یہ علی کو یہ سند مل گئی جس کی دعا تھی, علی نے صرف 2 ہی چیز دنیا سے مانگی. ایک ثانیہ حیدر حضرت عباس کی صورت میں, جو کیا ہے کربلا میں امام علی مقام امام حسین کی معاونت اور مدد کریں گے, جس طرح علی نے رسول کی معاونت کی تھی. کوئی حسین علی کے بیٹے ہیں صلبی لحاظ سے, لیکن نبی کے بیٹے, یعنی وہ دین نبی کے, ان کا انا دین لم یستقم بقتلی فسیوف خذینی, کہ آؤ تلواروں مجھ پہ. یہ حسین ابن علی کا وہ جملہ ہے جو بابا کو کوفے میں دیکھا ہے کہ جب شقی ترین نے وہ ضرب لگائی, اور اتنی کامیاب اور اعلیٰ شہادت پوری تاریخ انسانیت میں نہیں مل سکتی. آخری اشرا بھی آپ نے کہا 19 اور 21, یعنی ضرب بھی کیا ہے آخری اشرے میں آ رہی ہے, اور شہادت بھی آخری اشرے میں آ رہی ہے. کون سا؟ سید الشعور کا آخری اشرا, وہ جو کہ اشرے میں بھی سید ہے, والفجر لیال عشر کی منزل ہے نا اس منزل میں. یعنی یہ وہ اشرا کہہ لیجئے کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی آتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر کہوں کہ تاخراتوں میں سے تاخرات کا ایک ملنا. پھر وہ کہیے کہ جگہ کون سی ہے, کہا پروردگار میں تو
تیری عبادت میں کرنے والا چاہوں گی تھا کہ یہ مسجد ہو کنورزیشن ہماری اسی طرح چلتی رہے. آپ کا بیان سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, لیکن یکا یک ہمیں ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. جی جناب عالی, خوبصورت بیان یہاں پہ, بہت ہی اہم موضوعات پہ. یقیناً اسلامی تاریخ کا بھی اس میں آپ کو ایک عنصر ملتا ہے. پھر آخری عشرہ جو یقیناً کل کے بعد سے شروع ہو جائے گا, آج 20ویں شب ہوگی, تو بڑے اہم دن ہیں اور یقیناً یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. تو اس میں ہمیں موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا, ریفلیکٹ کرنے کا, اور یہ سوچنے کا کہ اگر ہم لاشعوری طور پہ بغیر سوچے سمجھے ان مائنڈفلنس کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے تھے, تو اس میں دوبارہ ہم اطمینان, ایک سکون اور ایک تحمل کیسے لا سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد یقیناً ایک گھرانے میں ہی پڑتی ہے. کس طرح ہم ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں, صرف اس کو مہنگا ترین کھلونا لے دینا یا سب سے اچھے اسکول میں داخل کرا دینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اس کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا, اور مختلف حالات میں, یعنی بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے کڑوی بات, تو وہ بھی ایک کمسن بچہ ہے, اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. اور جو سہ رہا ہے, جیسے آج ہم نے آپ کو موسیٰ سے ملاقات کرائی, جس کو اس وقت سنبھالنے کی ضرورت ہے, جس کے کانفیڈنس کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی بطور معاشرہ ہماری ہی ذمہ داری آتی ہے. اچھا جی, جلدی سے کچن کی طرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے ڈرنک میرے خیال میں اب تیار ہونی ہے, فروٹ پنچ, اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ریڈی ہیں. آج بنی ہے ہاٹ فرائڈ چکن. جی, نیشول ہاٹ فرائڈ چکن, بس ذرا سی شیپ میں نے چینج کی ہے, فلیورز وہی ہیں, اور ساتھ میں پوٹیٹو سیلڈ ہے لیکن ہالاپینوز کے ساتھ, اور فزی فروٹ پنچ. تو یعنی آج مرچوں پہ بہت زور ہے. میں نے کہا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے چلی گارلک یوز کریں, یہ کریں, تو آج میں بنا ہی دوں. آج آپ نے کہا میں نے نا پوٹیٹو سیلڈ میں بھی ہیلاپینو پا دینی ہے نا, لیکن اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ بالکل بلینڈ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہ جی فزی فروٹ پنچ ہے, ہم نے مچلز کا مطلب جوس یوز کیا ہے, مکس فروٹ اسکواش ہے. اور مجھے ویسے واقعی اینی ٹائم نو میٹر ویئر یو گو ان دا ورلڈ, آپ اسکواش کا ذکر کرتے ہیں مچلز ہی آتا ہے نا. تو یو ہیو آل دا فلیورز, اس میں لیمن بھی ہے, لیمن بالے بھی ہے. آج انہوں نے مکس فروٹ کا استعمال کیا ہے, جس میں اچھا یو ہیو ایڈڈ سم واٹر ٹو اٹ ایز ویل, یا ڈائریکٹ اسکواش؟ نہیں, اسکواش ہے بالکل, تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور بس. زبردست. آپ چاہیں تو پانی کو ریپلیس کر سکتے ہیں برف کے ساتھ بھی, جتنا ٹھنڈا آپ چل کر. اچھا جی, ریسیپی کارڈز بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کو پتہ چل گئی دونوں کی ریسیپی اچھی, زبردست خوشبو آ رہی ہے. امتحان بھی ہے ہمارے روزے کا, تو یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست ڈشز. تھینک یو سلما جی. ہمارا دیکھیں آپ کے ساتھ بھی دیکھتے دیکھتے 19 روزے گزر گئے ہیں. آخری عشرہ, اب آپ سے بہترین ریسیپیز لیں گے آخری عشرے میں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ آخری چند منٹ ہیں ہمارے پاس موجود. عامر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی کریکشن کرنا, ایک بچہ, چلے اس پہ تو بڑی بات ہو گئی کہ اگر کوئی بچہ زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سمجھائیں, اس میں احساس کو بیدار کریں, لیکن وہ بچہ جو سہ رہا ہے اس کو اس وقت کیسے سنبھالا جائے؟ دیکھیے, اس بچے کو سنبھالنے کے لیے تو یقینی طور پر دلاسا دینا ضروری ہے, اور اسے بتانا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے اور کیسا بچپن گزارا ہے, اور اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن گزارا ہے, کیسے گزارا ہے. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا سدرا بہن, جب لائٹ چلی جاتی تھی, جنریٹر اتنے عام نہیں تھے, UPS نہیں تھے, اور ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے اور پھر باتیں کیا کرتے تھے, کہانیاں سنایا کرتے تھے. خاصوصاً دادی اور نانی جو ہے وہ کہانیاں سناتی تھیں. اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے, تو وہ زمانہ لوٹ آنا چاہیے. آ جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی, اب تو ورک فرام ہوم ہو رہا ہے, پینڈیمک میں گھر میں بیٹھے ہیں. اس کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جب کوئی بچہ اپنے پیرنٹ سے نہیں سیکھتا تو پھر یقیناً وہ پھر سوشل میڈیا سے سیکھتا ہے, وہ پھر گلی سے سیکھتا ہے, اور پھر وہ غلط سیکھتا ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے دوست بنائیں تو آپ انہیں خود آگے بڑھ کر دوست بنا لیجئے. صحیح. تو بچوں کو دلاسا دینا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ انہیں حوصلہ دینا ضروری ہے.
اچھا ایک کڑواہٹ اگر آ جائے, اگر کسی بچے میں یہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ایک ریونج کا انتقام لینے کا جذبہ جاگ اٹھے, اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اور خصوصاً جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے بدلہ لینا بھی ہے تو اتنا بدلہ لو, یہ پیمانہ کیسے سیٹ کیا جائے؟ اگر کسی نے لفظوں کی ضرب لگائی ہے آپ کو, تو کس طرح یہ بانپا جائے کہ میں اتنا ہی اس سے بدلہ لوں اور اتنا ہی اس کی دل آزاری ہو جتنی میری ہوئی ہے؟ اس سے تو بہترین چیز جو سکھائی گئی ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو وہ تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے, درگزر کر دیا جائے. کیونکہ جواب اگر آپ نے دے بھی دیا تو اس سے آپ کو ملے گا کیا, سوائے اس کے کہ آپ کے نفس کی تسکین ہوگی, اور آپ کے نفس کی کا تزکیہ تب ہوگا جب آپ معاف کریں گے, تو آپ اس سے ذرا بلڈ اپ ہو جائیں گے, اس سے اونچے درجے پر آپ چلے جائیں گے. تو اگر ہمیں اونچے درجے پر جانا ہے اور خصوصاً اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے, تو ان کی تربیت اسی طرح کرنی ہے کہ آپ نے معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. اور اس میں پھر درجہ کتنا بڑا ہے کہ آپ چپ ہیں اور فرشتے آپ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں, آپ خاموش ہیں, اور جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کو جو نگلیکٹ کر رہا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں جو ہمارے معاشرے سے انقا ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمیں ہمارے بزرگوں کو, ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم ان روایات کو, ان قدروں کو, اقدار کو واپس لے کر آئیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ علامہ صاحب, جو انتقام کی بات کی جاتی ہے, یعنی ہم نے اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت سارے اچھے لوگوں کو سازشوں نے, منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے. جب ہم انتقام کی بات کرتے ہیں یا اس چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, کیا روایات ہمیں ملتی, کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو سب سے ہے کہ انتقام کبھی بھی وہ وجود پاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ ہوتی ہے. صحیح. اگر سپورٹ ہٹا دی جائے تو انتقام کا پہلو بہت ضعیف ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک واقعہ بس مجھے ابھی یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے, کہ بڑا مشہور ہے عالم اسلام کا وہ واقعہ, کہ جب دو بچے, یعنی ایک امام حسن ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہیں, دو بچے آپس میں مدینے میں کھیل رہے ہیں, اور کھیلتے کھیلتے کسی بات پر کوئی جملے ہوئے, تبادلہ خیال ہوا, اور اس پر امام حسن نے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے غلام زادے ہیں اور آپ کا گھر ہمارا غلام زادہ ہے, یعنی وہ سادات رسول کی آل ہے. تو تھوڑا سا انہیں محسوس ہوا, فیل ہوا عبداللہ ابن عمر کو کہ ہمیں یہ کہہ دیا, جبکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں. تو فوراً دوڑے گئے, سپورٹ کی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. بہت اعلیٰ. اب وہ دوڑے بابا کے پاس گئے کہ بابا, مطلب اب ہمارے یہاں بھی منسٹر ہوتا ہے اور وزیر اعظم ہوتا ہے اور مثلاً ہیں صدر محترم ہوتے ہیں, ان کے بیٹوں کا مزاج آپ کے سامنے ہوتا ہے. وہ گئے کہ بابا سے جا کر کے کہیں کہ بھئی یہ اچھا تو بچے ہیں, پھر میں بات اس کو تاکید کر رہا ہوں. اس صورت کے اندر جب بابا سے کہا کہ امام حسن نے فرمایا ہے کہ ہم غلام زادے ہیں ان کے, تو انہوں نے کہا واقعی یہ فرمایا ہے؟ ہاں, انہوں نے ابھی مجھ سے کہا ہے. کہا دوبارہ جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ لکھ کر کے دے دیں. اللہ اکبر. یعنی اب یہ تربیت دیکھیں, بچہ کہاں جا رہا تھا, باپ نے اس کی تربیت کی کہ یہ خاندان رسالت ہے, یہ آل رسول ہیں, یہ دنیا میں بھی الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ ہیں. یہ صرف ہم دنیا کے ہو سکتا ہے سردار ہو جائیں, ایک خطے کے سردار ہو جائیں, یہ تو حسن وہ ہیں جن کے لیے رسول فرما رہے یہ جنت کے, یہ دنیا اور یہ آخرت, یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں. تو یہ جب کریکشن بھی ضروری ہوتی ہے, بعض اوقات بچے میں جو احساس کمتری آ جائے کسی وجہ سے, تو اس کو ماں باپ کو چاہیے کہ صرف شے نہیں دیں. یہ جو آپ نے انتقام کی بات کی, یہ انتقام کہاں سے آتا ہے؟ صحیح. جب ماں باپ ہاں تم کہہ دو ہم دیکھ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, ہم آ جائیں گے, صحیح. ہم یہ کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ معاشرے میں جہاں پر بھی فساد آ رہا ہے, میں ایک جملہ کہوں گا, اس میں صرف بچوں کی بات نہیں ہے, اور جتنا زیادہ میرے رسول کا تمسخر اڑایا گیا ان کی زندگی میں, اللہ اکبر. زبان کی کاٹ دیکھیے, اس کا زخم نہیں بھرتا ہے, تلوار کی کاٹ کا زخم بھر جاتا ہے. یہ اس کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے, یہ انتقام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ کیا ہے, زبان سے بات آ جاتی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے یہ خود تربیت جب تک نہیں ہوگی, بس میں اتنا کہوں گا کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی معاشرے کو, ہم نے جب تک اپنے ماحول کو ایک دوسرے سے سپورٹ کر کے بنانا ہے. بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں اسے احساس کمتری ہے
تو اس کے احساس کمتری کو دور کریں دور کرنا، عملی یعنی ایک طور بڑا فائن بیلنس ہے جس کو لے کے چلنا ہے کہ اس کو احساس کمتری بھی نہ ہو لیکن ادراک بھی ہو کہ چیزوں کی اہمیت کیا ہے. کئی دفعہ ہمارے یہاں بچے گھر آ کے کمپلین کرتے کہ جی ٹیچر نے کچھ کہہ دیا، اور والدین بجائے یہ سکھانے کے کہ اساتذہ کی ایک اپنی پوزیشن ہے، ان کا ایک اپنا رتبہ ہے، اور اگر انہوں نے کہہ بھی دیا اور شاید تمہیں کوئی لفظ برا لگ بھی گیا تو یہ تمہاری اصلاح کے لیے اہم ہے. الٹا ہم نے اس کو ٹرانزیکشنل بنا لیا کہ بھائی ٹیچر کو تو ہم پے کرتے ہیں، اسکول کو تو ہم پے کرتے ہیں، تو انہوں نے کس طرح تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھا. تو استاد اور طالب علم کا جو رشتہ ہے وہ انفارچونیٹلی ایک گاہک اور خریدار والا، یعنی وہ مالک والا بنتا چلا جا رہا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع تھا بلینگ کا. اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کو تو بہت پیارا لگتا ہے، معصوم لگتا ہے، لیکن کیا اس کا رویہ دوسرے بچوں سے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا بھی ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. عامر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ الماس سے گزارش کی جائے کہ چند اشعار کلام کے ضرور پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.